کتنے لوگوں کو یاد ہے جو ہم نے اس سے پہلے ایک کلام سیکھا تھا؟ وہ کیا کس کے اوپر تھا؟ اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی کیا کرو؟ تعظیم کرو. کہتا پوری دہی کی ذخیرہ کھانا میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. کہتا پوری دہی اب رب الفاظ اسرائیل کا خدا غیور خدا ہجی کی معرفت آپ سے آج صبح کلام کرتا ہے، اس وقت اپنی قوم سے کلام کرتا ہے، کیونکہ اس وقت کے حساب سے ہر کوئی اپنے ہی گھر کی تعمیر میں مشغول تھا، اور رب الفاظ اسرائیل کا خدا کا گھر ہیکل، اس کی تعمیر و ترقی کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. تو رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا اپنے بندہ ہجی کی معرفت کلام کرتا اور کہتا ہے تمہارے لیے بہتر گھروں میں رہنا اچھی بات ہے. تم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہو، تم نے اپنے گھروں کو عالی شان بنا رکھا ہے، تم اپنے گھروں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. تم میں سے ہر کوئی اپنے ہی گھر کو دوڑا چلا جاتا، تمہیں اپنے گھروں کی فکر لگی ہوئی ہے. میرا گھر ویران اور سنسان ہے. کہتا پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، میرے گھر کو تعمیر کرو، میرا گھر بناؤ کہ میرے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، کہ ہے تمہیں فکر، کہ ہے تمہیں خیال. کہتا تم اپنے ہی گھر کے لیے فکر مند ہو. کہ آج کوئی ہے ایسا کہ خدا کے گھر کی اسے فکر ہو، وہ اپنے گھر کی نسبت خدا کے گھر کی زیادہ فکر کرتا ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھر تو خوبصورت بنائے، عالی شان بنائے، اور رب الفاظ اسرائیل کے غیور خدا کی ہیکل کے اندر کوئی فکر نہیں کہ اس ہیکل کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا خدا کی ہیکل کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اپنے گھر کی فکر، اپنے گھر میں گرمی ایسی لگا لیں، اپنے گھر میں سردی یا ہیٹر لگا لیں، اپنے گھر میں ہر آرام و آسائش کی چیزوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، لیکن کہتا تم لوگوں کو میرے گھر کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے. کیا کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اس کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے، اور اب رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم اپنی روشوں پر غور کرو. کہتا ہے تم اپنی روشوں پر غور کرو کہ تمہارے اعمال، تمہاری روشیں کیسی ہیں. تم اپنی روشوں پر غور کرو، اپنے اندر سوچ بچار کرو کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہاری روشیں کیسی ہیں، کیا درست روشیں ہیں. کہتا اپنی روشوں پر غور کرو.
غور کرو. تم اپنی روشوں پر دھیان دو کہ تمہاری روشیں درست ہیں کہ نہیں، کہ تمہاری روشیں کیسی ہیں، تم نے کیسے کام کر رہے ہو، کیا تمہارے اعمال درست ہیں، کیا تمہاری روشیں صحیح ہیں. پھر تم کہتے ہو کہ اے خداوند تو ہماری کیوں نہیں سنتا، اے خداوند تو ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا، اے خداوند تو مجھے کیوں سرفراز نہیں کرتا. کہتا ہے اپنی روشوں پر غور کرو. کہتا ہے تم نے بہت سا بویا، بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ایک ڈیوٹی کی بات کرنے کے بعد اوور ٹائم بھی لگائیں، پھر نائٹ بھی کریں. 24 گھنٹے کام کرنے والوں کی زندگی کے اندر بھی برکت نہیں ہے. وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے اپنی روشوں پر غور کرو کہ تمہاری روشیں کیسی ہیں، کہ تمہارے خیال کیسے ہیں، کیا تمہاری روشیں درست ہیں، کیا تم صحیح کام کرتے ہو. کہتا ہے تم نے بہت سا بویا، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. کلام خدا کے اندر لکھا ہے تم کھاتے ہو آسودہ نہیں ہوتے. تم اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہو لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تم اس سے آسودہ نہیں ہوتے. تمہاری کمزوری جاتی نہیں ہے. تم بہت سا پیتے ہو پر تمہاری پیاس نہیں بجھتی. تم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہو پر تمہاری خواہش پھر بھی ہے، تم گرم نہیں ہوتے. تم ان کو پہن کر بھی خوشی محسوس نہیں کرتے کیونکہ تمہاری روشیں درست نہیں ہیں. کلام خدا کے اندر لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. آپ کے جو پاکٹ ہے اس کے نیچے سوراخ ہے، آپ اس میں ڈالتے ہو اور نکل جاتا ہے، کیونکہ مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا. رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اپنی روشوں پر غور کرو. کہتا غور کرو اپنی روشوں کے اوپر کہ تمہاری روشیں کیسی ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں. کیا تم نے خدا کے گھر کی فکر کی، کیا تمہیں خدا کے گھر کی کوئی پرواہ ہے. ہم نے پچھلے سرمن میں یہ سنا تھا اپنی مال اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرو. اور پولس رسول لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بات یوں ہے کہ جو خوشی سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹتا ہے. کہتا ہے جو خوشی سے بوتا ہے، جس قدر جس نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسے وہ ضرور کرے، اور جو خوشی سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا. لیکن ہچی کی معرفت رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیا کرتے، تم اپنی روشوں پر غور کرو. تمہاری روشیں درست نہیں ہے. تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا.